یاد رکھیے گا اب جو گفتگو ہوگی یہ ہمارے معاشرے کے اس درد پر ہے جس سے ہم روز دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن حل نکالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ان بیٹیوں کی بات ہے جو عمر کی اس حد تک پہنچ چکی ہے جہاں پر ان کی شادیاں ہونی چاہیے تھی، ان کے نکاح ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم نے سسٹم کو اتنا بگاڑ دیا، اس طریقے سے معاشرے کو کھڑا کر دیا کہ شادی کا نام سنتے ہی زمین کھسک جاتی ہے، انسان کے روکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آیا میں اس مذہبی فریضے کو انجام دوں یا نہیں، کیونکہ صورتحال اس طریقے کی بنی ہے۔ اب یہ معاملہ صرف صوبہ کشمیر تک ہی محدود نہیں ہے، آپ پیر پنچال کی وادیوں میں دیکھیں گے، چناب وادیوں کو کھنگال کر دیکھیں گے یا جموں صوبے کے مختلف اضلاع میں دیکھیں گے، صورتحال ہر طرف سے اسی طریقے کی بنی ہوئی ہے۔ مسلمان تو تباہی کے دہانے پر تھا ہی، غیر مسلم یعنی ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی بھی اسی نوش اور اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، جس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ نوجوان بیٹیاں، وہ نوجوان بھائی اس وقت سامنے ہیں جن کی عمر 60 سال سے اوپر چلی گئی ہے اور ہم ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں۔ پچھلے 2-3 دن سے لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قادر کی نام سرکار نے انوالو ہو کے اب کوئی قدم اٹھانا چاہیے، یعنی جو میں نے کرنا تھا میں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اب سرکار کا لٹ چلنا چاہیے، سرکار کا زور بازو ہونا چاہیے، سرکار کا حکم آنا چاہیے، تب جا کر میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا، ورنہ میری سماج کے اندر اتنی اوقات نہیں کہ میں کوئی بات کر کے تبدیل کروں کسی کے ذہن کو۔ اس لیے اس پر گفتگو ہم لگاتار کر رہے ہیں اور آج بھی مہمان ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ محتاج تعارف بالکل بھی نہیں ہے، معروف اسلامک سکولر ہے مفتی عبدالحمید نعیمی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکال کر اسٹوڈیو آنے کے لیے، سری نگر اسٹوڈیو آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب معاملہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، تمہیداً 2-3 باتیں میں نے کر دی، لیکن اوورآل انٹائر جموں کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ بیٹیاں ہیں، یہ بچے ہیں اور ہم سب کی جو ملی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں اور سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس پر ذرا گفتگو ہو کہ میرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، میں خاموش ہوں، میرے اوپر کتنی گرفت ہوگی اور کیا ہے قرآن اور حدیث اس پورے معاملے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے آپ کے اس پروگرام کے تعلق سے پورے ریاست جموں کشمیر کو ہم یہ سندیشہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس موضوع پر ہم تو کافی عرصے سے کام کرتے آئے ہیں اور الحمدللہ جو ہمارا دائرہ ہے، جس دائرے میں ہم لے کر اس کو چل رہے ہیں، تو اس دائرے میں کافی حد تک اس کے نتائج بھی الحمدللہ مثبت ہمیں برآمد ہوئے ہیں۔ ایک صحیح فارمیٹ کو اصلاح اور نصیحت کا ایک صحیح رخ قوم کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ قوم مانے گی نہیں، عوام مانے گی نہیں، والدین مانے گی نہیں، بیٹیاں بیٹے مانے گی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے جہاں تک دیکھا کہ صحیح خد و خال اس کیس کے قوم کے سامنے رکھے جانی چاہیے، تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ بہت جلد یا ودیع اس مسئلے کا حل ضرور نکل آئے گا۔ سب سے پہلے آپ کو میں عرض کروں آپ کے حوالے سے پوری دنیا کو یا پوری اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو، کہ جہاں تک تعلق ہے شادی کا، تو شادی مرد ایک عورت کے درمیان ایسا رشتہ ہے جو انسانی ضرورت اور انسانی نسل کی ضرورت ہے۔ مذہب تو اس پہ بعد میں آ ہی جاتا ہے، مذہب کے پھر جو حدود ہوتی ہیں، مذہب کے قوانین ہوتے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن سٹل یہ ایک بیسک نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے انسانیت کی اور انسانی نسل کی۔ اگر اس کو صحیح وقت پر فلفل نہیں کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے نتائج برعکس برآمد ہوں گے۔ میں آپ کو صرف اس ایک مثال سے بات واضح کرنا چاہوں گا اور اپنے سننے والوں کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا آپ کی توسط سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پہلی شادی کی، اپنا پہلا نکاح کیا، تو اس وقت آپ کی اپنی عمر مبارک 25 سال تھی اور جس عظیم خاتون سے آپ کا پہلا نکاح ہوا ان کی عمر اس وقت 40 سال کی۔ جی اس سماج نے، اس غیر معقول سماج نے اس وقت خواتین کو آگے بڑھانے کے لیے 2-4 چیزیں رکاوٹ بنائی تھی، خاص کر شادی کے معاملے میں۔ پہلا یہ تھا کہ اگر کسی کی شادی، اگر کسی کی عمر مرد سے زیادہ ہو تو اس کے ساتھ شادی نہیں ہوگی، اگر کسی خاتون کا کہیں طلاق ہوا ہو
ڈیورس ہوا ہو اس کی شادی دوبارہ دوسری جگہ نہیں ہوگی، یا پھر اگر کسی خاتون کا پہلا شوہر مر گیا ہے تو اس کی شادی دوسری جگہ میں نہیں ہوگی۔ یہ بڑے 3 ایسے بد رسمیں اس سماج نے قائم کر رکھی تھی، غیر معقول سماج نے غیر معقول رسمیں قائم کی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا پہلا نکاح فرمایا تو پہلے نکاح سے ان تینوں بد رسموں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ آپ نے شادی کی، پہلی شادی پہلا نکاح کیا اس عظیم خاتون کے ساتھ جو عمر میں 40 سال بڑی ہے، تو امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے سنت تو یہ طے پایا کہ آپ شادی میں پریورٹی میں دیکھیں کہ آپ کی عمر سے بڑی کون ہے، اس سے شادی کریں، کیونکہ جو چھوٹی ہے 2-4 سال کم ہے اس کے تو اور 2-4 سال نکل جائیں گے، لیکن جس بیٹی کی عمر آلریڈی زیادہ ہو چکی ہے اس کو نکاح میں لینا زیادہ قریب ترین سنت میں ہے اگر ہم قوم کو دیکھیں گے۔ یا پھر دوسری بات، ہماری سماج میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بیٹیاں ایسی ہیں جن کے شوہر کسی وجہ سے فوت ہو گئے، چونکہ مرنا کوئی عیب کا مسئلہ نہیں ہے، مرنا سب نے ہے، جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، ہماری نوجوان نسل ان کو اپنانے کو تیار نہیں ہے، جبکہ سنت یہ ہے حضور علیہ السلام نے اپنا پہلا نکاح ایسی خاتون سے کیا جن کا ایک شوہر فوت بھی ہو گیا تھا۔ آ رہے تیسری بات پر، ہمارے سماج میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بیٹیاں گوھر صاحب ایسی بھی ہیں کہ جن کا طلاق ہوا ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنا پہلا نکاح جب فرمایا تو ایسی خاتون سے فرمایا جس کا ایک جگہ طلاق بھی ہوا تھا۔ یعنی جو 3 چیزیں تب دور جاہلیت میں، جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، اور ہمیں اس دور کو دور جاہلیت کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، وہ واقعی سے بھرا ہوا سماج تھا۔ تو یہ بڑی 3 رکاوٹیں تھی ایسی خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے، شادیاں ہونے کے لیے جن کی عمریں کچھ بڑی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے عملی نمونے کے طور پر خود عمل کر کے یہ تینوں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ اور اگر آج ہم گوھر صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو، سری نگر میں، جموں میں یا باقی اسٹیٹ کے باقی علاقوں میں، اگر ہم یہ 3 رکاوٹیں سماج سے اٹھا دیں گے، میدان سے اٹھا دیں گے، تو کوئی دیر نہیں اور کوئی دور نہیں، ہماری سینکڑوں کے ہزاروں بہنیں، ہزاروں بیٹیاں فوراً آباد ہو جائیں گی اور اپنا نیا گھر سجائیں گی اگر ہم دیکھیں گے۔ لیکن مفتی صاحب جاننا چاہیں گے، اب جو جموں کشمیر کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ بڑا ایک اہم مدعا ہے جس پر بات ہو رہی ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اپنی رائے تو دیتے ہیں سب لوگ، لیکن اس کا حل کیسے نکالے، کیسے اس پر قابو کیا جائے تاکہ جو شرح ہے، جو ریٹ ہے وہ کم ہو سکے اور وقت پر نوجوان لڑکوں کی شادی ہو سکے؟ جی، اس کے تو حل 2-3 طرح سے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا حل یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل ہے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جائیں، یا کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جائیں، یا کسی طلاق شدہ عورت کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جائیں۔ یہ ہمیں اپنی نوجوان یوتھ جو لڑکے ہمارے ہیں، بھائی ہیں، ان کو پراپرلی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کاؤنسلنگ کے لیے کوئی پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے گا، ہم تو کرتے رہتے ہیں جمعہ کے دنوں میں اپنے نجی خطابات میں، لیکن اگر کوئی اسپیشل سیل اس کے لیے کریٹ کیا جائے جہاں پہ باضابطہ کاؤنسلنگ کے لیے نوجوانوں کو مدعو کیا جائے گا، مائل کیا جائے گا تاکہ وہ تیار ہو جائے یہ چیز کرنے کی، ایک تو علاج اس کا یہ ہے۔ دوسرا علاج میں یہ بھی عرض کروں جو ہمارے والدین نے بھی اس میں حصہ لینا ہے اور خود اپنے بیٹوں کو کاؤنسلنگ کرنی ہے اور ان کی بیٹیوں کو بھی کاؤنسلنگ کرنی ہے۔ اگر مان کے چلے کہیں اگر بیٹی اچھی عمر کے لیکن بیٹا کہیں زیادہ بڑا عمر کا ہے، بیٹیاں نہیں ہمارے بھائی بھی ایسے کئی جوان ہیں جو عمر ڈھل چکے ہیں شادی کو لیکن شادی نہیں ہو رہی ہے، اس میں مسائل آتے ہیں، کماتا ہے نہیں کماتا ہے، ملازم ہے نہیں ہے، بزنس ہے نہیں ہے، مکان ہے نہیں ہے، لاکھوں کا مالک ہے نہیں ہے، زندگی کی ضروریات اگر وہ ٹھیک سے چلا سکتا ہے، آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے، تو آپ بڑے بڑے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ لہذا پیرنٹس اور والدین کو بھی ہم نے یہ کاؤنسلنگ کرنی ہوگی، یہ بھی ایک راستہ ہوگی اس کو حل کرنے کے لیے۔ اور مزید بڑا یہ سماج میں اگر ایسی کمیٹیاں تشکیل پائیں جس کو علماء بھی اگر لیڈ کریں، محلے کے ذمہ داران اثر رسوخ والے لوگ لیڈ کریں، اور اگر سرکار بھی کوئی اس کے لیے بیچ بناتی ہے اور فضول خرچی اور جو مطالبے اور داج دہیج کا جو بڑا معاملہ چل پڑا ہے، اس پر اگر کوئی قدر لگ جاتی ہے، میرے خیال سے بہت حد تک ہم اس
اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے عمر کے ڈھلے ہوئے لوگ جو ہے بہنیں ہیں بھائی ہیں ان کو دوبارہ آباد کرنے کا ہمیں اچھا، موقع نصیب جس ہوگا. کانسیپٹ کو اسلام نے ایک نکاح کا نام دیا تھا، کیا آج کے دن میں مفتی نعیمی صاحب آپ اس کانسیپٹ کو من و ان کہیں پر دیکھ پاتے ہیں صوبہ کشمیر کے اندر، جسے ہم ریشیوں کی سرزمین کہتے ہیں، ولیوں کی سرزمین کہتے ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ بہتر نظام وہاں پر ہے؟ تو کیا اس نظام کی عکاسی کہیں پر ہے یا ہم اسے برعکس دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب ہمارے کھانے پینے سے لے کر شادی کی رسومات کو جب آپ کھنگالیں گے تو کہیں پر بھی آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا، بے اطمینانی ہر جگہ پر ہے. آپ کے سامنے ہے پھر. جی گوھر صاحب، اگر اس پر بات کریں ہم تو ہم آؤٹ آف 5 to 10% دیکھتے ہیں جو شادیاں راحت سے ہوتی ہیں، آرام سے ہوتی ہیں، سکون سے ہوتی ہیں. ادروائز 90 اور 95% شادیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں خود ہم خاندانی طور پر مل کر اپنے پورے خاندان قبیلے پر رسومات کے ایسے مظالم ڈالتے ہیں، قرض کرتے ہیں، زمینیں بیچتے ہیں، باغات بیچتے ہیں اور کیا کیا بیچتے ہیں شادیوں کے رسومات پورے کرنے. ان رسومات پر بھی قدغن لگانی بہت ضروری ہے. ہمارا اس میں کافی رول بنتا ہے. میں ذاتی طور بتاؤں کہ ہم جو مولویوں کا طبقہ ہے، مبلغین کا طبقہ ہے، خطبہ کا طبقہ ہے، ہمارے اس میں کافی رول بنتا ہے. ہمیں بھی اس میں حالانکہ انفرادی طور پر تو کہیں کہیں کیا جاتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر اگر ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے، ایسے کچھ ضوابط طے کیے جائیں کہ نکاح کو انجام دہی کے لیے آسان ہے، اور یہ جو فضول خرچے کے رسومات جس وجہ سے شادیاں مہنگی بنتی جا رہی ہیں ان کو اپنے سماج سے کم یا ختم کر لیا جائے تو اس صورت میں بھی غور صاحب جو ہم اس معاملے میں کافی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو تیسرا بڑا فیکٹر بھی جو ہمارے سامنے، آپ نے کہا کہ جناب ہم سب نے تھوڑی بہت کوشش کرنی ہے، لیکن اب جو ہماری محراب و ممبر کے ضامن کمیٹیاں ہیں یا جس طریقے سے مختلف علاقوں کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی انجمنیں ہیں، جس طریقے سے وہ اس کو آنکھ بند کر کے چلنے کی کوشش میں ہیں، اور لفظی طور پر اگر ان سے پوچھا جائے کہ نہیں جی ہم کام کریں گے، کام ہونا چاہیے، Who will bell the cat؟ یہ بڑا سوال ہے. کیا بلی کی گلے میں گھنٹی باندھے کون تاکہ یہ ٹیبو جو ہے یہ ہٹ جائے اور ایک راحت ہماری بیٹیوں کو ملے، ہماری بہنوں کو ملے، اور جس مصیبت اور دلدل میں ہم پھنس رہے ہیں ہم اس سے باہر آئے؟ شروعات کہاں پر کرے؟ کس کی ذمہ داری سب سے پہلے ہونی چاہیے؟ کہ کیا یہ وہ نکاح خوان ہے جو ہر مجلس میں جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز ہوتی ہے، لیکن صرف چند وجوہات کی بنا پر وہ خاموش بیٹھ کے نکاح پڑھ دیتا ہے؟ جی گوھر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار اس میں بات کر چکے ہیں ہم مختلف مقامات پر، مجھے لگتا ہے کہ ایک تو پبلک کی طرف سے، علماء کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن بیٹھنا چاہیے، اور ساتھ میں جو عدلیہ ہمارا ہے، قانون ہے، ان کی سرکار اگر ایک مشترکہ ڈیلیگیشن تیار ہو جاتا، اس کی مشترکہ پلیٹ فارم تیار ہو جاتا، کچھ پابندیاں آتی، خدا کا خوف تو بہت کم رہ گیا ہے. آپ جانتے ہیں جب معاملات ہوتے ہیں تو پھر آپ جو بھی کہہ رہے تھے سرکار کا ڈنڈا چلنا چاہیے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پبلک کے اندر خدا کا خوف بھی جاگزی کریں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ذریعہ معاش ہے، ہمارے جو کمائی کے ذرائع ہیں، اس میں ہم کماتے ہیں اس بری طرح سے ہے، اس میں ہم دو نمبری کماتے ہیں، اس وجہ سے ضمیر ہمارے مردہ ہو گئے ہیں، بات جانے نہیں ہے اندر دل میں، دماغ میں. تو لہٰذا اگر مشترکہ طور پر ایک پلیٹ فارم، ایک کاؤنسل، ایک سیل جو ہے تشکیل پاتا ہے، تاکہ جو اس پر اگر مان کے چلے میں اگر کوئی ضابطہ طے کرتا ہوں اس پر سختی کرنا چاہوں گا، شاید میرے اوپر FIR ہو، شاید میرے خلاف حملہ آوری ہو، شاید میرے اوپر کوئی جو ہے مصیبت آن پڑے، اس وقت اگر مجھے نہیں، سرکار کی طرف سے اگر ایک پروٹیکشن. ضابطہ اخلاق علماء کی طرف سے سامنے آئے کہ جناب ہم آپ کی شادی میں تبھی آئیں گے بحیثیت نکاح خوان کے، بحیثیت ذمہ دار کے، بحیثیت پیر صاحب کے، بحیثیت والی کے، تبھی آئیں گے جب آپ ان نکات پر عمل کریں گے، ان میں کھانے پینے سے لے کر دیگر معاملات تک اگر ہم قدغن دینے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری شادیاں پر امن ہو سکتی ہیں اور یہ جو رسوم چل رہی ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں. لیکن یہ علماء والی پہل جو ہے نا، اس میں مجھے بہت کمی نظر آ رہی ہے. اگر یہاں پر ایک ضابطہ اخلاق طے ہو کہ جناب یہ کرائیٹیریا ہے، یہ نکاح کا دستور ہوگا، اس سسٹم پہ چلنا ہے تو ہم آئیں گے، نہیں آنا ہے تو آپ ڈھونڈ لیجئے کہاں سے کرنا چاہتے ہیں. اب نکاح کیسے ہوں گی وہ شادیاں جب تک وہ آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں رہیں گے؟ اچھا گوھر صاحب، ایسا بھی ہم اللہ کی فضل و کرم سے بہت کر چکے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں ایک خرابی
در آ جاتی ہے جہاں پر پھر فیلئر سٹل موجود رہتا ہے. وہ یہ ہے، مان کے چلے کوئی میرا دوست مجھے آفر کرتا ہے کہ مجھے شوق ہے آپ میرے ہاں نکاح پڑھائیے، ٹھیک ہے. جی اب میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میں تو نکاح پڑھانے کے لیے آؤں گا ان شرائط پر. جب آپ ان شرائط پر اتریں گے فضول خرچی نہیں ہوگی، آپ 1.5 لاکھ روپے کا ٹینٹی لگائیں گے، آپ جو ہے اس میں ایک 50,000 کی کنڈلی بنائیں گے، آپ اس میں جو ہے 1 لاکھ کے وہ ڈبے نہیں لگائیں گے، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. آپ جو ہے وازوان میں 7 چیز چلتی ہے ہماری، 7 آئٹم، اگر اس میں آپ 7 کی 21 نہیں کریں گے، 15-20 نہیں کریں گے، 13-14 نہیں کریں گے، ان شرائط پر میں آپ کو آتا ہوں، نہیں تو نہیں آتا ہوں. وہ کیا کرتا ہے، اس کو اپنے گھریلو سماج نے اتنے جکڑ کے رکھا ہے، گھریلو معاملات میں ماؤں نے بہنوں نے اور اپنے علاقے نے اتنا جکڑ کے رکھا ہے. مجھے سائڈ آن کر کے مجھے چھوڑ کے وہ کسی ہلکے پھلکے کو لے جاتا ہے، اس سے صرف رسم پوری کراتا ہے، ایجاب قبول کھانا پوری نکاح کاغذ بھرا کر کے اسے رخصت کر کے اپنی منمانیاں کرتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ہم اس پر یقیناً اللہ کی فضل و کرم سے مکمل بستہ ہو کر اس پر واضح میدان میں آئیں گے کام کرنے کے لیے، لیکن عوام سے جو کبھی کبھی خدشات ہمیں یہ ہوتے ہیں کہ اب بے عزتی ہوگی، بے عزتی مطلب حملہ ہوگا، زیادتی ہوگی یا مساوات FIR بھی ہوگی. ان معاملات میں اگر کوئی سرکاری بینچ اس میں تھوڑا سا ہمارا سپورٹ رکھتی تو ہم شاید کھلے دل سے جرت کے ساتھ مفتی صاحب اس میں یہ اس بات سے یہ مانے کہ سب سے زیادہ جو اہم اور بنیادی جو ذمہ داری ہیں وہ علماء کی ہیں ان شادیوں کو، ان رسومات کو روکنے کے لیے. ایگزیکٹلی علماء کی ذمہ داری ہے، بالکل سب سے زیادہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے گور صاحب، آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں اور ہندوستان ہمارے پورے ملک میں اور پھر کشمیر میں بھی بدقسمتی یہ ہے اب علماء تو رہے نہیں زیادہ، بہت تھوڑے کم، اور ہر ایرے گہرے جو علماء کا لباس لگا کے وہ خود کو عالم ٹریٹ کرتا ہے، اور جب عالم صحیح چیزوں پر نوٹس لیتا ہے اس کو نظر انداز کر کے جو غیر عالم جو ہے نقلی عالم بنا بیٹھا ہے اس کو لے کر اپنے من کے مطابق کام چلاتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس پر ہم نوٹس لے پا رہے ہیں. اس میں ہمارا بھی شاید کہیں ہاتھ ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی بطور عالم پروموٹ کیا جن کا دور تک بھی مطلب اس فن کے ساتھ ڈپارٹمنٹ شعبے کے ساتھ واسطہ نہیں ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے. جب سنجیدہ عالم نوٹس لے کر کے اس پر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو جو وہ دوسرے تیسرے یا پلے درجے کے اس میں در آئے لوگ ہیں جن کا فن سے ڈپارٹمنٹ سے شعبے سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے، وہ پھر چیزیں دینے لگتے ہیں پردے کے پیچھے اور معاملات اور بگڑ جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اہل مدارس کو اور اہل تنظیم کو، جو تنظیموں کے سربراہ ہیں، جو مدارس کے سربراہ ہیں، اداروں کے سربراہ ہیں، ان کو مل کر اس چیز پر بھی قدر لگانی چاہیے کہ عالم کا کرائٹیریا کیا ہے، نکاح خواہ کون ہوگا، قاضی کون ہوگا، یہ چیزیں تاکہ ایک طریقے سے جو ہے سارٹ آؤٹ ہو اور سب سائے. بہت بہت شکریہ مفتی نعیمی صاحب. آج آپ نے ایک اور پہلو اس کا کھول دیا کہ نکاح خوان کی شرائط کیا ہونے چاہیے. ایک ایسا موضوع تھا شاید میری نظر سے ابھی دور تھا، لیکن ضرور اس پر گفتگو ہوگی کہ کیا کرائٹیریا ہے اس قاضی کا جو نکاح پڑھائے، اور ہر ایک ایرے گہرے کو چبا دستار لگانے والے کو عالم نہیں کہا جائے گا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن پھر معاملہ وہی ہے کہ جو میرے ہاتھ میں ہے اگر میں یہ کسی اور کو بتا دوں کہ آپ اس کی پہل کریں تو شاید معاملہ سدھرے گا نہیں. بہرحال اس پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے. کچھ چیزیں آج بھی کھل کر سامنے آئی ہیں جس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور مذہبی اداروں کے اندر جو ریفارمز لانا اور اکاؤنٹیبلٹی کو پیدا کرنا ہے اس پر ہماری ایک اور نشست رہے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی نعیمی صاحب جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ.